جی نغمہ ہاشم صاحب یہ بتائیے گا، جہاں پر پاکستان نے تمام محاذوں کے اوپر جو ہے بھارت کو چاروں شانے چت کر دیا ہے، اب سفارتی محاذ کے اوپر مزید انگیجمنٹس کے لیے اب کیا ضروریات ہیں؟ کیونکہ اب سے کچھ دیر پہلے جو ہے وہ یہ مطالبہ سامنے آیا ہے کچھ سیاسی جماعتوں کی جانب سے کہ ہمیں انگیجمنٹس بڑھانی چاہیے، اپنے سفارتی مشن بھیجنے چاہیے دوسرے ممالک میں، اور یو این کے اندر مزید ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے تو آپ کے پروگرام کے توسط سے میں میڈیا کو بھی اور تمام پاکستانیوں کو اور خاص طور پہ اپنی جو آرمڈ فورسز ہیں ان کو مبارکباد دوں گی کہ انہوں نے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا ہے، اور جیسے ہم نے کہا تھا کہ جب ہم جواب دیں گے تو وہ پھر ساری دنیا دیکھے گی بھی اور سنے گی بھی۔ بالکل۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، دیکھیں جو ہوا اور جو ان کے لاسز ہوئے اور جو ان کی فیس لاس ہوا وہ ہمیں سب کو معلوم ہے، تو اس کو ریپیٹ کرنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں اس وقت صرف ان کا ملٹری لاس نہیں ہوا، ان کے نے جو بہت ساری متس کریٹ کی ہوئی تھیں اور دنیا سمجھتی تھی کہ یہ شاید صحیح ہے کہ وہ کوئی بہت ہی یونائٹڈ نیشن ہے اور وہ بہت ہی کوئی مضبوط قوم ہے اور بگیسٹ ڈیموکریسی ہے، وہ تو خیر مودی صاحب نے ہی اس کا جنازہ نکال دیا تھا، اور وہ سمجھتے تھے کہ جی ہمارا جو ڈیفنس ہے اور ہماری جو اوفینسو کیپیبلٹیز ہے اور جو ہماری آرمڈ فورسز کی اسٹرینتھ ہے وہ ان میچڈ ہے اس ریجن میں، اور اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا، اور پاکستان تو بالکل ہی نہیں کر سکے گا۔ تو اسی مت کی بنیاد پہ آپ نے دیکھا کہ امریکہ نے بھی، ویسٹرن پاورز نے بھی انہیں کتنا زیادہ سپورٹ کیا اور کتنا زیادہ ان کو دے armed them to the teeth thinking کہ یہ جو ہے یہ ہم اس ریجن میں جو ہے ریجن کا ٹھیکیدار ہوگا اور یہ نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ہوگا، اور سارا پیسیفک ریجن جو ہے، ایشیا پیسیفک ریجن اور انڈین اوشن کا ریجن، اس میں یہ جو ہے یہ لیڈر ہوگا۔ تو دیکھیں وہ مت ان کی بالکل جو ہے زمین میں مل گئی ہے۔ تو نہ صرف یہ کہ ان کا جو غرور تھا کہ جی ہمارے پاس رافائلز ہیں فلانا، وہ ان کو گلے پڑ گئے ہیں، نہ صرف یہ کہ اب ساری دنیا کہہ رہی ہے، بلکہ فرانس بیچارے کو تو اور مصیبت پڑی ہے کیونکہ وہ اکنامیکلی بھی اب اپنے رافائلز کو بیچنے میں شاید ان کو تکلیف ہو۔ سملرلی وہ کہتے تھے کہ جی ہمارے ہاں تو پرندہ بھی نہیں آ سکتا، چڑیا بھی اگر آئی پاکستان کی طرف سے تو ہمارے پاس تو سیکیورٹی ڈوم ہے اور ہم ہر چیز کو شوٹ ڈاؤن کر دیں گے۔ دیکھیں وہ مت بھی ان کی ٹوٹلی بسٹ ہو گئی ہے۔ تو وی ہیو لٹرلی کالڈ دیئر بلف۔ دوسری بات یہ آپ دیکھ لیں کہ آئی تھنک انڈیا کے ساتھ ساتھ انڈیا کو تو منہ توڑ جواب ملا ہی ہے۔ اس وقت دنیا میں جو طاقتیں ہیں جو ان کو سپورٹ کر رہی تھی، جو اس کو ایک ون آف دا پلرز آف اے ملٹی پولر ورلڈ بنا کے لا رہی تھی، اور خاص طور پہ چاہتی تھی کہ ہم ساری جو ساؤتھ ایشیا کی نیشنز ہیں وہ وی شوڈ شو ڈیفرنس ٹو انڈیا اور ہم اسے یہاں کا ٹھیکیدار سمجھ لے، تو وہ بھی آج اپنا سر ضرور کھجا رہے ہوں گے کہ یہ ہم نے کس کو کیسی قوم کو اور کس قسم کی کنٹری کو ہم نے اتنا بیک کر کے اس پہ اتنا انویسٹ کیا ہے۔ کیونکہ آج آپ دیکھیں کہ جو ایک ڈیموکریسی کا، فریڈم آف سپیچ کا، ملٹی ایتھنک، ملٹی کلچرل اور ایک سیکولر سوسائٹی کا ہونے کا تھا، تو وہ تو پہلے ہی انہوں نے خراب کر دیا تھا۔ آج ان کے میڈیا کا بھی انہوں نے ستیہ ناس مار دیا ہے، کیونکہ دیکھیں انڈین میڈیا جو ہے وہ تھرڈ سٹرونگ پلر آف جی پرٹیکولرلی انگلش میڈیا سمجھا جاتا تھا دنیا میں۔ انہوں نے ان کی کریڈیبلٹی زیرو کر دی ہے، اور ان کی آرمڈ فورسز کی کریڈیبلٹی بھی آج زیرو ہو گئی ہے۔ اور وہ جو ان کو گھمنڈ تھا کہ ان کے پاس بہت زیادہ ویسٹرن ایکوپمنٹ ہے، اور پاکستانی تو بیچارے وہ تو چائنیز ایکوپمنٹ پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں، اور یہ تو انہوں نے یہ لایا ہوا تھا انڈیا میں کہ جی ہم تو کنگلے ہیں اور ہم تو ہر وقت بھیک مانگتے رہتے ہیں اور ہم کیا انڈیا کا مقابلہ کریں گے۔ تو آج انہوں نے دیکھ لیا کہ ہم نے
हम उनसे 9 गुना छोटे हैं, हमारी फौज बहुत छोटी है, हमारी एयरफोर्स बहुत छोटी है, लेकिन इन सब के मुकाबले में इस कौम का जज्बा और इस फौज का जज्बा और प्रोफेशनलिज्म जो है वो कोई मैच ही नहीं है। आपने देखा कि इंडिया के आगे हमने पहले भी प्रूव किया है, लेकिन इस दफा तो पूरी दुनिया के सामने ये बात रोजे रोशन की तरह आया हो गई है कि हमारे जो सिस्टम्स हैं वो हमने उनको बहुत ही खूबसूरती से सब प्लेटफॉर्म्स को कोऑर्डिनेट किया हुआ है। हमारी जो वो डॉक्ट्रिन है वो बहुत मजबूत है और हमारे प्रोसीजर्स और हमारे जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है वो आपस में बहुत अलाइंड हैं और हमारे लोग बहुत ही वेल ट्रेन्ड है। तो हम किसी भी हालत में इंडिया को ना हमारा अमन खतरे में डालने देंगे, अपनी सॉवरेनिटी खतरे में डालने देंगे, बल्कि उन्हें हम रीजन की सिक्योरिटी और डेवलपमेंट को भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देंगे। तो आई थिंक ये सिर्फ इंडियन लेवल पे नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे बहुत पॉलिटिकली भी, इकोनॉमिकली भी, परसेप्शन वाइज भी दे हैव इमर्ज्ड एज दी लायर्स ऑफ द वर्ल्ड, जो फेक न्यूज भी करते हैं, झूठ भी बोलते हैं, अपने ही लोगों को खुद भी मरवाते हैं। दे आर अ स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म, जो उनको शायद कनाडा में और अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में जो इन्होंने टेररिज्म किया था उससे शायद इनके जहन इनके सपोर्टर्स के इतने शायद खुले नहीं थे। लेकिन अब हमें बिल्कुल ये बावर करवाना चाहिए, हमें डेलीगेशंस भेजने चाहिए, जर्नलिस्ट के भी, राइटर्स के भी, एकेडमिक्स के भी, ठीक है नगमाना साहब,